الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان، اس کا کرم ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ پہلا روزہ، پہلا جمعہ، دو برکتیں، دو رحمتیں، دو خوشیاں، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے نیکی کرنے کے موقع عطا فرماتا ہے، لہذا اس کی بھرپور قدر کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے ہم سب کو یہ برکت کا مہینہ، جمعہ کا یہ دین اور اپنے گھر میں پہل آنے کی یہ توفیق، یہ سب آپ کے فضل اور کرم سے ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آج جمعہ کا دن اور پہلا روزہ آپ سبھی حضرات کو مبارک ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ صحت و عافیت و سلامتی کے ساتھ، خیر کے ساتھ رمضان المبارک ہم سب کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے لیے ہم سب کو کوشش بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے تیاریاں بھی کرنی چاہیے۔ بغیر کوشش اور بغیر ہمت کے اللہ توفیق نہیں دیتا ہے، لہذا جب کوششیں ہوگی، طلب ہوگا
اور اس کے حصول کے لیے اپنے آپ کو کچھ محنت کرنی پڑے گی تو پھر اللہ آسانیاں پیدا فرماتا ہے، ورنہ چھوٹی سی بھی نیکی رمضان کے ماحول میں بھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا دن ہے، اور یہ گھڑی اور یہ بابرکت وقت ہم سب کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو بہت ہی خیر، برکت، رحمت کا مہینہ بنایا ہے، اور صرف اس لیے بنایا ہے تاکہ میرے بندے جو گناہ نافرمانیاں کر کے اپنے اوپر عذاب یا جہنم میں جانے کا جو مسلط کر رکھے ہیں، اس رمضان کے بابرکت مہینے میں اس سے وہ بری ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ رمضان کو بہت ہی خیر اور برکت، رحمت کا مہینہ بنایا ہے۔ رمضان المبارک میں بہت ساری ایسی چیزیں، مشکل سے مشکل کام کو بھی اللہ آسان بنا دیتا ہے۔ برکت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان بہت برکت کا مہینہ ہے، بہت خیر کا مہینہ ہے۔ اس کا اندازہ اگر ہم اور آپ کریں گے تو بہت سارے کاموں میں نظر آئے۔ کیسے برکت؟ برکت کبھی کبھی ہم لوگ گنتی کی چیزوں کو برکت سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے حقیقی برکت سمجھ میں نہیں آتی۔ برکت یہ سمجھتے ہیں کہ 2 کو 4 ہو جائے، 4 کو 6 ہو جائے، 6 کو 8 بن جائے، یہ ہے برکت۔ 100 روپے 200 ہو جائے، برکت۔ 500 1000 آ گیا، برکت۔ یہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے حقیقی برکت سمجھ میں نہیں آتی۔ برکت یہ ہے کہ جو کام عام دنوں میں کرنا مشکل تھا، رمضان کے مہینے میں وہ کام کیا ہے؟ کرنا آسان ہے۔ یہ ہے برکت، یہ ہے اللہ کی طرف سے خصوصی رحمت۔ لہذا رمضان المبارک ایک سراپا خیر اور برکت کا مہینہ ہے۔ ہر ایک کام میں اللہ رب العالمین خیر اور برکت رکھا ہے، اس کی خوب قدر کرنی چاہیے۔ اور بہت فضیلت اس مہینے کے سلسلے میں احادیث پاک میں رسول کریم علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کا استقبال، رمضان المبارک کو ایمان کی حالت میں پایا۔ کس حالت میں؟ ایمان کی حالت میں۔ اب ہم کو اور آپ کو دیکھنا پڑے گا ہمارا ایمان کیسا ہے رمضان کے ساتھ۔ لہذا ایمان کے ساتھ جس شخص نے رمضان کو پا لیا، من صام رمضان، ایمان کے ساتھ جس نے رمضان کا روزہ رکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کے اگلے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کم بڑی بات ہے؟ گناہ ہم اور آپ کرتے ہیں اور اس رمضان مبارک میں اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان داخل ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، فرشتوں آسمان کے بھی دروازے کھول دو اور جنت کے بھی دروازے کھول دو۔ ہم ان کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی برکت سے بھی ہم اس کو جنت عطا کر دیں گے۔ من دخل رمضان، رمضان جو ہی داخل ہو، فتح ابواب السماء والجنہ، اے فرشتے کھول دو ہر طرف کے۔ پتہ چلا کہ آسمان میں دروازے ہیں، والسماء ذات الحبک۔ قرآن کریم میں اللہ نے آسمان کے بارے میں فرمایا، آسمان میں دروازے ہیں، یہ بند ہوتے کھلتے ہیں۔ لہذا فرشتوں کا حکم ہوتا ہے، کھول دو دروازے، آنے دو میرے بندوں کو، اور جنت کے بھی سارے دروازے کھول دو، خوشبوؤں سے معطر کر دو، سجا دو جنت کو، آنے دو جو بھی آ جائے، آج جو بھی آنا چاہے، توبہ کر کے، استغفار کر کے، روزہ رکھ کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، افطار اور سحری کر کے آ جائے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ساتھ بھی آج میں اس کو
جنت میں داخل کر دوں گا، اور جہنم کے داروغہ اور جہنم کے دروازوں کو حکم ہوتا ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دو، غلقت ابواب جہنم، بند رکھ، 1 مہینہ بالکل بند رکھ دو، چاہے کتنا بڑا مجرم آج کیوں نہ ہو، میری رحمت کا یہی تقاضا ہے کہ آج اس کو جہنم ہم نہیں اس کو داخل کریں گے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، مرنے کے بعد انسان کے ساتھ اور انسان کو 2 ہی مقام ہے وہاں پہ، ایک جنت اور جہنم، لہذا جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جب اللہ ہم اور آپ پر اتنا بڑا احسان اور کرم فرماتا ہے تو پھر رمضان کی قدر ہم کو اور آپ کو کس طرح کرنی چاہیے؟ ایسے حالات میں اگر کوئی مسلمان رمضان المبارک کی قدر نہیں کرتا ہے تو پھر سمجھیے کہ وہ گویا کہ جہنمی میں جانے کی تیاری کرتا ہے اور اپنے رب کو ناراض کرنا چاہتا ہے، اس کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، رمضان سراپا ایک برکت کا مہینہ ہے۔ برکتیں اس طرح سے کہ ایک نیکی آپ کریں تو 70 گنا ثواب۔ برکت ہے یا نہیں برکت ہے؟ ہم صرف اور آپ برکت دکان میں دیکھیں گے، تجارت میں دیکھیں گے، یہ تو دنیاوی معاملہ ہے، لیکن ایک نیکی کو 70 درجہ اور اخلاص کے ساتھ اگر کوئی آدمی اور کرتا ہے تو اور اس کے درجے ملتے ہیں۔ یہ برکت ہوئی نہیں؟ یہی ہے برکت کہ اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹی سی نیکی پر بھی اتنا بڑا انعام اکرام عطا فرماتا ہے۔ لہذا نیکی میں رمضان مبارک نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اور یہ ایک برکت کا مہینہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ لہذا خوب آدمی کو نیکی کرنی چاہیے، چننا چاہیے، ہمیشہ آدمی کو چھوٹی سی چھوٹی نیکیوں کے پیچھے محنت کرنی چاہیے، شاید اس نیکی کی وجہ سے کوئی میری آخرت بن جائے۔ تو رمضان مبارک نیکی کے اعتبار سے بھی برکت والا مہینہ ہے۔ ایک نیکی کیجیے، لیکن صرف نیکی پر خوش مت ہوئیے کہ اللہ کا بہت بڑا احسان، اتنا بڑا کرم، غفور الرحیم، 1 کا 70۔ علماء کرام لکھتے ہیں، محدثین ذکر کرتے ہیں کہ گناہ بھی اسی طرح سے ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان مبارک کی ناقدری کیا اور گناہ کیا تو پھر اس کا گناہ بھی اسی طرح بڑھ جاتا ہے، اس کا جرم بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے رحمتوں کا اعلان ہو اور اس وقت اگر ایک بندہ اللہ کی نعمت کھاتا پیتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر وہ بغاوت کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم سے رمضان مبارک میں کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ گناہ کا چھوڑنے کا نام روزہ ہے، حلال کو ترک کر دینے کا روزہ ہے۔ مثال کے طور پر میں کھانا حلال ہے لیکن رمضان مبارک میں دین میں اس کا چھوڑ دینا یہ جائز ہے۔ لہذا جس طرح سے نیکیاں اللہ بڑھا دیتا ہے تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں گناہ بھی بڑھ نہ جائے۔ جس طرح سے مکۃ المکرمہ میں ایک نماز پڑھنے کا ایک نیکی کا 1,00,000 گنا ثواب ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہاں گناہ کرنا بھی اسی طرح جرم ہے۔ اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جب حج کے لیے آیا کرتے تھے تو 7 دن سے زیادہ مکے میں نہیں ٹھہرتے تھے اور 3 دن یا تھوڑا 1 دن سے زیادہ مدینہ طیبہ میں نہیں ٹھہرتے تھے۔ 7 دن کا جو حج کے عمل ہوتے تھے وہی جلدی سے کر کے نکل جاتے تھے۔ لوگ روکتے تھے، آپ رک جائیے ذرا، علمی فائدہ ہم لوگ اٹھائیں گے، آپ سے ہم لوگ کچھ سیکھیں گے، آپ سے ہم لوگ کچھ حاصل کریں گے۔ کہتے تھے کہ نہیں، ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی گناہ نہ ہو جائے، اور جس طرح نیکیاں بڑھ جاتی ہیں تو کہیں میرے نام اعمال میں گناہ بھی نہ بڑھ جائے، مجھے جانے دو۔ مدینہ طیبہ میں بھی یہی عمل ہوتا تھا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، گناہ کا چھوڑنا یہ رمضان مبارک کا استقبال بھی ہے اور احترام بھی ہے۔ تو صرف اس خوش فہمی میں ہم نہ رہے کہ نیکیاں بڑھ جاتی ہے تو گناہ کا بھی ڈرنا چاہیے۔ تو رمضان مبارک سراپا برکت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، برکت نیکیوں کے اعتبار سے،
نیکیوں کے اعتبار سے ایک کے کئی گنا نیکیاں۔ اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں بھی برکتیں ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں برکتیں ہیں۔ کتنے ایسے غریب غربا رمضان المبارک کے انتظار میں رہتے ہیں، لہذا ان کا انتظار اس بنیاد پر کہ لوگ مسلمان صاحب ثروت صاحب زکوٰۃ یعنی دینے والے لوگ جب خیرات کریں گے تو اس سے ہماری روزی میں برکت ہوگی، لہذا بہت سارے لوگ اسی انتظار میں رہتے ہیں۔ یہ رمضان ان کے لیے خیر اور برکت کا معاملہ ہے، تو لہذا غریبوں کے لیے رمضان سراپا برکت کا مہینہ ہے۔ اسی طرح سے اگر غور کر لیں میرے بھائیوں بزرگوں تو ہندوستان میں دینی مدارس کتنے ایسے چلتے ہیں جہاں سے حفاظ کرام، علماء کرام، مفتیان کرام، دین کی خدمت کرنے والے پیدا ہوتے ہیں، سال بھر انتظار کرتے ہیں کہ رمضان مبارک جب آ جائے گا تو ہمارے مدرسے کو صاحب خیر چندہ دیں گے اور پھر اس مدرسے سے میں حافظ قرآن بنا کر کے امت کے سامنے پیش کریں گے۔ برکت ہے یا نہیں برکت ہے؟ لہذا برکت ہی برکت ہے۔ تجارت میں بھی برکت ہے، جو عام دنوں میں جو تجارت کی جاتی ہے اور لوگ تاجر کرتے ہیں، اپنے آپ رمضان المبارک میں تجارتیں کیا ہوتی؟ بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کی برکتیں بہت پھیلایا ہے، تجارت میں، عبادت میں، معاملات میں، حسن سلوک میں۔ تاجر حضرات اس کی بھی تیاری کرتے ہیں، اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلمان بھی، غیر لوگ بھی رمضان کے انتظار کرتے ہیں کہ جب رمضان المبارک آئے گا تو مسلمان زیادہ کپڑے خریدتے ہیں، کپڑے والے انتظار کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے دنیا والوں کو یہ سروے ہے کہ جتنا مسلمان رمضان المبارک میں پھل اور فروٹ کا استعمال کرتے ہیں ایک مہینے میں، پوری دنیا مل کر کے اتنا استعمال نہیں کرتی ہے۔ یہ مسلمانوں کی ایک شان ہے، اللہ کی یہ برکت اور رحمت ہے۔ 11 مہینہ پورے لوگ مل کر کے جتنا غیر لوگ پھل فروٹ کھاتے ہوں گے، مسلمان ایک مہینے میں اتنا کھاتا ہے اور کھلا دیتا ہے۔ یہ برکت ہے، یہ رحمت ہے اللہ کی، احساس تک کہ نہیں ہوتا ہے، ایسا کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر برکت یہ ہے کہ کل ہم کو فجر کی نماز میں اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن آج رمضان المبارک میں اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ برکت ہے، یہ برکت ہے۔ کل اگر ناشتہ کرنے کے بعد 1 گھنٹہ گزر جائے اور چائے نہیں ملے تو ہم تڑپ جاتے ہیں اور کہیں بھی رک کر کے چائے پینے اور کھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج سحری کر لینے کے بعد اللہ کے حکم سے غروب آفتاب تک کے رک جانا، یہ کیا؟ یہ برکت ہی ہے، برکت ہے۔ لہذا برکت کو اللہ رب العالمین نے ہر جگہ پھیلایا ہے۔ امیروں کے لیے امیر کی حیثیت سے برکت دیا، غریبوں کو غریب کی حیثیت سے برکت دیا، مزدوروں کو مزدوری کے حساب سے اللہ برکت عطا فرماتا ہے، روزے داروں کو روزے دار کی حیثیت سے اللہ رب العالمین برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں، 30 دن تک کے اللہ کے حکم سے کھانا پینا کا چھوڑ دینا، اللہ کے حکم سے حلال چیزوں کو روک دینا، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ 5 وقت مسجد میں مسلمانوں کا آ جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پوچھے وہ لوگ جو لوگ اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں اور ہمارے مذہب اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، جو لوگ مہینوں میں کبھی 1 بار 2 بار اپنی عبادت خانوں کو چکر چند گھنٹوں منٹوں کے لیے لگاتے ہو، ان کو کیا پتا کہ مسلمان 5 مرتبہ مسجد جاتے ہیں تو اس کی کتنی مشقتیں ہوتی ہیں، لیکن سب اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ یہ برکت ہے، یہی رحمت ہے۔ اٹھنا آسان ہو جاتا ہے، نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ گناہ کی عادتیں اپنے آپ مسلمان کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے۔ روزانہ کی تقریر جتنی مؤثر نہیں ہوتی ہے، روزانہ کا بیان جتنا مؤثر نہیں ہوتا ہے، روزانہ کی دعوت و تبلیغ جتنا مؤثر نہیں ہوتی ہے، رمضان مبارک آتے ہی مسلمان کہتا ہے جھوٹ مت بولو، اس لیے رمضان شروع ہو گیا ہے۔ کس نے ان کو سمجھایا؟ کس نے ان کو دعوت دی؟ کس نے ان کے سامنے تقریر اور وعظ کیا؟
یہ رمضان کی برکت ہے کہ اپنے آپ مسلمان تیار ہو جاتا ہے کہ اب ابھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، کسی کو ستانا نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے برکت ہے رمضان مبارک کی، خیر ہے رمضان مبارک کی۔ لہذا مسلمانوں کے لیے رمضان مبارک سراپا برکت اور رحمت کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں چند کام کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ ایک ہے ظاہری اعتبار سے اور ایک ہے باطن کے اعتبار سے۔ باطن کے اعتبار سے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا ضروری ہے، جو یہ باطنی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا روزے دار کی روزہ رکھنا مجھے بہت پسند ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ روزہ تو مہینے میں ایک مرتبہ، نماز تو 5 وقت، لیکن اتنی محبت اور اتنا اللہ کے نزدیک یہ محبوب اور مقبول یہ عمل کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے یہ اتنا محبوب اور مقبول ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہے، نماز میں ریاکاری ہے، حج میں ریاکاری ہے، زکوٰۃ میں ریاکاری ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو دل میں ایک بات آتی ہے لوگ مجھے دیکھیں، نماز پڑھتا ہے تو دوسرا آدمی بھی دیکھ لیتا ہے یہ نمازی ہے اور نماز یہ پڑھ رہا ہے۔ حج کرتا ہے ایک آدمی سمجھتا ہے میں حج کرنے جا رہا ہوں، بھیجنے والا بھی جانتا ہے، جانے والا بھی جانتا ہے، لیکن روزہ ایک خفیہ چیز ہے، کھانے پینے والے کو بھی کوئی نہیں جانتا ہے کہ یہ روزے میں ہے یا نہیں ہے، سب مسلمان سمجھتے ہیں یہ روزے دار ہے اس لیے کہ مسلمان ہے۔ لہٰذا یہ باطنی چیز ہے جس میں ریاکاری نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے۔ آدمی پورا کھا پی لے، مثال کے طور پر میں روزہ نہ رکھے اور مسجد میں دسترخوان لگ جائے، افطار کے وقت میں بے روزے دار بھی بیٹھ جائے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بے روزے دار ہے، کیوں بیٹھا ہے؟ نہیں کہہ سکتا ہے۔ وہ بے روزے دار بھی افطار میں شریک ہو کر کے عام روزے داروں کی طرح وہ افطار کر لے گا، کسی کو پتہ نہیں، صرف پتہ ہے تو کس کو؟ اللہ کو پتہ ہے۔ ایک نوجوان تھا جو روزہ تو نہیں رکھتا تھا لیکن افطار میں مسجد میں پہلے آتا اور دستر لگاتا، پانی رکھتا، افطار کی ساری چیزیں لگاتا، ہر ایک روزے داروں کے سامنے بڑی محبت سے پیش کرتا اور خود بھی بیٹھ کر کے وہ افطار کرتا۔ دوست لوگ منچلے لوگ دیکھ دیکھ کر کے ہنستے تھے، کم بخت روزہ نہیں رکھتا ہے اور دیکھو افطار کتنا اچھا کرتا ہے، کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے، روزے دار اور غیر روزے دار میں کوئی فرق نہیں۔ اور یہ دیکھنے کو کبھی کبھی وہاں ملتا ہے، مدینہ طیبہ چلے جائیے تو وہاں جمعرات اور پیر کے دن جو افطار کے لیے دستر لگتے ہیں تو سارے بے روزے داروں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ہندوستانی اور دوسرے ملکوں کی، اور وہ بڑے مزے سے کھاتے ہیں، کھلانے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی سب روزے دار ہیں، اندر کی بات کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کی، اس لیے اس میں ریاکاری نہیں ہے۔ تو نوجوان منچلے دوست لوگ نے ایک دن کہا کہ کم بخت روزہ بھی نہیں رکھتے ہو اور افطار تو ایسا کرتے ہو جیسے بہت پکے روزے دار ہو۔ تو نوجوان نے جواب دیا کیا پورا کافر ہو جاؤں کیا؟ روزہ رکھتا نہیں ہوں تو کم سے کم افطار کر کے ایک سنت تو ادا کر کے مسلمان باقی رہو، ورنہ پورا کافر ہو جاؤں گا، اس لیے میں یہ سنت ادا کرتا ہوں۔ جیسے ہم لوگوں کو ولیمہ سنت، داڑھی رکھنا سنت نہیں، ولیمہ سنت، میٹھا سنت، فجر کی سنت پڑھنا سنت نہیں، ہم لوگ تو یہی تو مسلمان ہیں۔ تو کہا کہ پورا کافر ہو جاؤں گا؟ عرض یہ کرنا ہے اللہ روزے داروں سے اس لیے خوش ہوتا ہے کہ اس کا تعلق وہ کس سے ہے؟ صرف اللہ سے ہے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین روزے داروں سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اور روزے دار جب عشق و مستی میں اللہ کی محبت میں جب روزہ رکھتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو پریشان نہیں کرتی ہے، بلکہ اس روزے میں اس کو بڑا لطف اور مزہ آتا ہے۔ اسی لیے کسی نے پوچھا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ اگر اللہ آپ سے پوچھے جنت میں کسی چیز کی کمی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ جنت میں اللہ نے ساری نعمتیں بنائی، خوب مزے کی ہے، لیکن میں وہاں اللہ سے شکایت کروں گا کہ اللہ وہ
روزہ نہیں ہے یہاں پر جو روزہ ہم دنیا میں رکھتے تھے، اور جب پیاس لگتی تھی زبان چٹک جاتی تھی اور اس کا احساس اندر سے ہوتا تھا، لیکن آپ کی محبت میں ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، وہ جو لطف اور مزہ مجھے روزے میں جنت کی ملتی تھی یہ جنت میں نہیں، اس لیے مجھے جنت میں بھی روزہ رکھنے کا حکم دے دیجیے۔ لیکن وہاں جنت میں روزہ نماز ہے ہی نہیں، اور وہ سجدہ جو تہجد کے وقت میں کرتا تھا اور ایسا لگتا تھا رب کریم کے سامنے ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تہجد کے سجدے میں جو لطف آتا تھا وہ جنت میں وہ لطف اور مزہ نہیں آتا ہے۔ میں اللہ سے شکایت کر کے کہوں گا مجھے یہاں بھی تہجد پڑھنے کی اجازت دے دیجیے۔ لہذا جن کو روزے کی لطافت، روزے کی لذت، رحمت، قرآن سننے کی برکت، قرآن سننے کی لذت جب حاصل ہو جائے تو میرے بھائیو بزرگوں دوسری کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی۔ تو روزہ ایک خفیہ چیز ہے، پوشیدہ چیز ہے جس میں ریاکاری نہیں ہے، اسی لیے یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ تو روزہ اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے لیے خاص ہے، اس کا انعام بھی اللہ خود عطا فرماتا ہے، کسی اور سے نہیں دلاتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں پہلے روزے کی قدر کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ میرے بھائیو بزرگوں، رمضان المبارک میں پاک صاف ہمیشہ رہیے، ناپاک کبھی بھی نہ رہیے۔ روزہ آپ رکھیں یا نہ رکھیں، خدا نخواستہ اگر کوئی مجبوری سے روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو اس کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بھی بولے، وہ غیبت بھی کرے، وہ برسر عام چلتے پھرتے کھانا پینا بھی کھائے، برسر عام وہ جھگڑا تکرار کریں، ناپاک رہے۔ نہیں، بلکہ رمضان المبارک میں ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک صاف رہے، ہو سکے تو باوضو رہا کرے۔ کیا کریں؟ باوضو رہا کرے۔ حدیث پاک میں ہے رحمت کے فرشتے ٹہلتے رہتے ہیں، رحمت کے فرشتے چلتے پھرتے رہتے ہیں، کوئی آدمی پاک صاف نظر آتا ہے، ذکر کرتے ہوئے گزرتا ہے، سلام کرتے ہوئے گزرتا ہے، اللہ کا نام لیتے گزرتا ہے، دوسروں کی قدر کرتے گزرتا ہے، اپنی آنکھ کی حفاظت کرتے گزرتا ہے، فرشتے بلاتے ہیں آؤ آؤ ایک بڑا اچھا انسان چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بھی چلیں گے۔ اس لیے رمضان مبارک میں کیا کریے، اپنے جسم اور اپنے کپڑے کو پاک صاف رکھیے، ناپاک ہرگز مت رہیے۔ ناپاکی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو آدمی ناپاک رہتا ہے اس کے ساتھ شیطان آتا ہے، جو آدمی پاک رہتا ہے اس کے ساتھ فرشتے آتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں ہمیشہ مسلمان کو پاک صاف رہنا چاہیے، کبھی بھی ناپاکی میں وقت نہیں گزرنا چاہیے۔ ایسا نہ سمجھیں وہ لوگ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو بیوی سے بھی ملاقات کر لیں، روزے داروں کے لیے بیوی سے ملنا پابندی ہے، روزے داروں کے لیے پاک صاف رہنا ضروری ہے، روزے داروں کے لیے